الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 7 رجب المرجب 1445 ہجری 19 جنوری سن 2024 خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جنہیں دنیا معین الدین اور جن کا لقب غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول سے جانتی ہے، جبکہ آپ کا اصل نام حسن ہے اور آپ کو خواجہ خواجگان کہا جاتا ہے۔ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آقا، سردار، اور آپ والدین کی جانب سے نجیب الطرفین یعنی جن کی والدہ بھی سیدہ ہیں اور والد بھی سید ہیں، اور آپ 12 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ جا کر ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 537 ہجری میں پیدا ہوئے اور 633 ہجری میں 96 سال کی عمر پا کر 6 رجب میں آپ کا وصال ہندوستان کے شہر راجستھان میں ہوا، جہاں آپ کا مزار فائز الانوار، جہاں لاکھوں کی تعداد میں شرکاء تشریف لاتے ہیں اور آپ کے عرس میں شرکت کرتے ہیں، زائرین زیارت کرتے ہیں۔ اور آپ کے مزار سے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا آپ کے مزار پر آیا کرتا ہے۔ یعنی مسلمان تو دیکھیے کہ اب تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء کے مزارات پر بعض مسلمان بھی جانے کو منع کرتے ہیں، لیکن آپ کا مزار ایسا ہے اور آپ کی شان ایسی ہے کہ جن کے مزار پر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، ہندو کیا، عیسائی کیا، یہودی کیا، جتنے بھی تعلق غیر مسلم رکھنے والے ہوں وہ سارے آپ کے مزار پر آتے ہیں اور آپ کو جانتے مانتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی کوئی ایسا شخص تھا کہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تو اس لیے آپ کی ایک نرالی شان ہے۔ آپ سے متعلق سنتے ہیں جو آیت کریمہ میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، جو لوگ برے کام کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کون کیا برا کام کرتا ہے، اپنے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ برائی کرتے ہیں تو کیا ہم ان کو ویسا بنا دیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھائی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایسا کہتے ہیں کہ یا جو ایسا سمجھتے ہیں کہ برے کام کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے ایک جیسے ہو جائیں، ہم ان کو ایک جیسا کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا تو جینا مرنا، ان کی زندگی موت ایک جیسی، ایک برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، جو ایسا کہتے ہیں ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے۔ ایسے نیک لوگوں کے برابر برے لوگ نہیں ہو سکتے، اور برے لوگوں کی زندگی بھی اور ان کی موت بھی نیک لوگوں کی نہ زندگی کے برابر آ سکتی ہے اور نہ ان کی موت جیسی ہو سکتی ہے۔ بڑا فرق ہے دونوں کی زندگیوں میں اور دونوں کی موت میں۔ اس لیے اگر ہم موازنہ کریں دونوں اعتبار سے، ایک طرف غیر مسلم، دوسری طرف مسلمان، ایک طرف نیک مسلمان، دوسری طرف گناہگار مسلمان، ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو روزانہ 2 قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، اور ایک طرف ہم ہیں کہ جو قرآن کریم بھی اگر یاد کریں کہ آخری دفعہ کب کھولا تھا تو شاید خود کو بھی یاد نہ آئے۔ کتنے ایسے ہوں گے کہ جو رمضان میں جنہوں نے قرآن کھولا ہوگا۔ پھر ایک طرف وہ ساری رات عبادت کرنے والے اللہ کے نیک بندے، اور ادھر ساری رات غفلت میں گزارتے ہیں، جس حالت میں سوتے ہیں اور جس حالت میں اٹھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ ایک طرف عبادت میں کوتاہی، سستی، غفلت سے بچنے کے لیے وہ نیک بندے اللہ کے بھوک برداشت کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو 7 دن کے فاقے کے بعد بھی اگر جب بھوک زیادہ لگی تو پھر آپ نے کچھ اس نیت سے
کھانے کی نیت کی کہ میں عبادت کر سکوں، اور کھایا بھی کیا؟ پانی میں روٹی بھگو کر، ایک طرف وہ، اور دوسری طرف جس کا جینا ہی اس لیے ہو کہ بس کھانا ہے، جو صرف اور صرف ہر وقت کھاؤں، بس کھاؤں اور اپنی زبان کا ذائقہ لیتا رہوں، جو اس لیے جیے، وہ ان جیسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک طرف سادگی میں زندگی گزارنے والے اللہ کے نیک بندے، اور آج دوسری طرف فیشن پرست لوگ ہیں جو فیشن کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، مٹے جا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، لوگوں کو، حتیٰ کہ دوسرے مذہب والوں کو خود سے خوش رکھا، جن میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ غیر مسلم بھی آپ سے خوش ہوا کرتے تھے، آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف آج وہ ہے مسلمان ایسا ہے کہ جس سے خود اس کے اپنے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کے اپنے گھر کے افراد تنگ ہوں۔ تو بتائیے ان دونوں طرف سے موازنہ کرنے کے بعد کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف والے دوسری طرف والے کے برابر ہو جائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کریں اور جو لوگ اچھائی کریں تو دونوں ایک جیسے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ بظاہر دونوں کے کان ایک طرح کے ہیں، دونوں ناک رکھتے ہیں، دونوں ہونٹ، زبان، دونوں ہاتھ، دو پاؤں، جسم رکھتے ہیں ایک جیسا، لیکن ان کی زندگیاں بھی برابر نہیں ہو سکتی اور ان کی موت بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ علماء لکھتے ہیں جی ہاں، وہ اس طرح حدیث قدسی کی روح سے اگر دیکھا جائے، قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے فرامین اپنی زبان سے بیان فرمائے اور وہ قرآن میں شامل نہ ہوئے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ وہ بھی اللہ کا فرمان ہوتا ہے جو رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے جاری فرمایا۔ اس حدیث قدسی کا خلاصہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بندہ تو جب اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا عالم یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس نیک بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ جی ہاں، اسی لیے یہ اللہ رب العالمین کی سماعت کا نور جب اللہ کے نیک بندے کے کان میں رکھ دیا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان پھر یوں ظاہر ہوتی ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خراسان کہاں اور بغداد کہاں، کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 1421 کلومیٹر کا ہوائی فاصلہ ہے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے بیٹھ کر فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ تو 1421 کلومیٹر کے فاصلے پر خراسان میں بیٹھ کر کہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھ کر سن بھی رہے ہیں اور سن کر کہہ رہے ہیں لا بل قدماک علی رأسی وعینی، فرماتے ہیں کہ آپ تو گردنوں پر قدم بتاتے ہیں ولیوں کی، لیکن اے غوث پاک آپ کا قدم تو میری آنکھوں اور میرے سر پر ہے۔ اتنے کلومیٹر سے سن کر سنا کیسے کہ ان کے کانوں میں اللہ کی نور کا، اللہ کی سماعت کے نور کا یہاں پر اثر ظاہر ہوتا ہے، تو کیسے ان کی سماعت اور لوگوں کی سماعت کے برابر ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کنت بصرہ الذی یبصر بہ، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر وہ اثر ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ چند بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دینی گفتگو ہو رہی ہے، اور دینی گفتگو کے دوران ایک 12 سال کا لڑکا پاس سے گزرتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے اس نور کی بصارت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ بن کر رہے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کئی سال کے بعد وہ سلطان شمس الدین کے نام سے دہلی کا بادشاہ بنا، اور علماء نے لکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے آنکھوں سے اللہ کے اس نور سے دیکھ لیا تھا جو کئی سال بعد ہونے والا تھا اور پہلے ہی دیکھ کر بتا دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے ولیوں کی آنکھوں میں وہ طاقت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدہ التی یبطش بہا، پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نیک بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین، ہندوؤں کا ایک تالاب تھا انا ساگر، وہاں پر غسل کر رہے تھے اور انہوں نے شور مچایا کہ یہ مسلمان ہمارے پانی کو گدلا کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا، بتایا گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو ایک مٹی کا پیالہ دیا، کہا جاؤ اس میں سے پانی بھر لاؤ، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ کے ولی نے جب وہ پیالہ تھمایا اور مرید سے کہا کہ پانی لے آؤ، اس تالاب کے اندر وہ پیالہ ڈالا، پورے تالاب کا پانی اسے ایک پیالے کے اندر جمع ہو گیا، تالاب خالی ہو گیا، اور لا کر حضرت کو پیش کیا۔ اور پھر جب شور مچا، لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے مریدین کو تنگ کرتے ہو، معافی مانگو۔ اور پھر جب وہ معافی کے خواستگار ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جاؤ واپس انڈیل دو، جا کر وہ ایک پیالہ اس تالاب میں ڈالتے ہیں، پورے کا پورا تالاب بنا ساگر بھر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ٹانگوں کی شان، پاؤں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت رجلہ التی یمشی بہا، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اس کے پاؤں میں وہ طاقت دے دیتا ہوں جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ کہاں پھر اللہ کے اولیاء اور کہاں عام لوگ، کہاں مسلمان نیک لوگ اور کہاں غیر مسلم بدکار لوگ، کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں روزانہ
بعد عشاء فرماتے ہیں کہ جب ایسا بھی وقت آیا کہ جب میں حج کی نیت سے جانا چاہتا تو فرماتے ہیں حج کا موسم دور ہوتا اور مجھے کعبہ دیکھنے کی خواہش ہوتی. کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں کعبے پہنچ جاتا اور فجر سے پہلے پہلے کعبے کا طواف کر کے آ جاتا. فرماتے ہیں میرا کوئی مرید جایا کرتا تھا تو مجھے وہاں دیکھا کرتا تھا, پھر کئی مہینوں کے بعد وہ آیا کرتا تھا تو وہ کہتا تھا میں نے آپ کو وہاں بھی دیکھا اور یہاں بھی دیکھا. تو آپ نے فرمایا روزانہ رات کو جاتا ہوں, کعبے کا طواف کرتا ہوں اور واپس ہندوستان آ جاتا ہوں. یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے. 4,500 کلومیٹر کا ہندوستان سے فاصلہ ہے مکے کا, لیکن اللہ کے ولیوں کے پاؤں میں وہ اللہ رب العالمین شان طاقت عطا فرما دیتا ہے, وہ قوت دے دیتا ہے کہ جو عام لوگوں کے پاس اور لوگوں کے بس میں نہیں ہوتی. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے درمیان تشریف فرما تھے, بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ایک پاؤں اٹھایا اور رکھا, پھر دوسرا پاؤں اٹھایا لیکن نہیں رکھا, واپس لے آئے. کئی بار ایسا کیا اور پھر بیٹھ گئے. مریدین نے پوچھا کہ حضرت اچانک کیا ہوا, آپ کھڑے ہوئے پاؤں اٹھاتے تھے, ایک پاؤں تو رکھا, دوسرا پاؤں نہیں رکھتے تھے, واپس اٹھاتے واپس رکھتے, واپس پیچھے رکھتے, کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے لوگوں, اللہ کے نیک بندوں کے متعلق سن رکھا ہے کہ دنیا اللہ والوں کے لیے 2 قدم ہے. سوچا آج دیکھوں کیسے 2 قدم ہے. کہتے ہیں ایک قدم رکھتا تھا سب جہان ختم ہو جاتے تھے, دوسرا قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی, واپس لے آتا تھا. یہ اللہ نے اللہ والوں کی قدموں میں طاقت اور یہ شان عطا فرمائی ہوتی ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں کی زندگیاں اور لوگوں کے برابر ہو سکتی ہیں, کیسے یہ لوگ اللہ کے اور بندوں کے اور انسانوں کے برابر ہو سکتے ہیں. اللہ نے ان کا مقام ہی, رتبہ ہی الگ رکھا ہوتا ہے, اس لیے ان کی شانیں بلند ہیں. آج جن کے وصال کو 900 950 ہزار سال 1200 سال بھی گزر جاتے ہیں, لیکن آج بھی ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. آج بھی لوگ ان کے نام سے نیاز کرتے ہیں, ان کے نام سے فاتحہ پڑھتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی محفل سجاتے ہیں. اور ایسے نیک لوگ بندے کہ جن کی زندگی تو زندگی, جن کی وفات بھی اور لوگوں کے برابر نہیں ہوتی. اللہ نے فرما دیا سوام محیاہم و مماتہم, قرآن کی آیت سے, کہ کیا ان کی زندگیاں اور ان کی موت برابر ہیں؟ ساء ما یحکمون, نہیں ایسا نہیں ہے, ان کی زندگیاں اور ان کی موت برابر نہیں ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے مزار پر چلا گیا. عرفہ کی رات ہے. کہتے ہیں کہ میں نے وہاں نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا, روزے کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگا. کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے 15 سپارے پڑھ گیا, اور جب پڑھتے ہوئے کچھ تلاوت کر رہا تھا اچانک مزار سے آواز آتی ہے بیٹے کچھ الفاظ چھوڑ گئے ہو, دوبارہ پڑھو. فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ ٹھیک سے پڑھا, پھر آواز آئی اے بیٹے تم نے اچھی فرما برداری کی. اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے خوف لگا کہ کہیں اللہ نہ کرے میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. میں نے جو نمازیں پڑھی, جو نیک اعمال کیے, پھر کچھ دیر کے بعد آواز آتی ہے مزار سے اے شخص, اے بابا فرید, جو اللہ کے نیک بندے ایسی نماز پڑھتے ہیں اور ایسا قرآن پڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے. تو دیکھیے یہ زندگی کیا, وفات کے بعد بھی جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں. اور ایک طرف ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد 15 سپارے تلاوت کر جاتے ہیں. اللہ کا وہ ولی اپنے مزار میں سن بھی رہا ہے, رہنمائی بھی کر رہا ہے, اور یہ سننے والا ولی بھی سن کر درستگی کر رہا ہے. اور آج ہمیں یہ تو اسی وقت میں 15 سپارے پڑھتے ہیں, اور آج ہمیں زندگیاں گزر گئی اور ہم نے قرآن نہیں پڑھا. اور قرآن پڑھنے کے لیے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن افسوس کی بات ہے ہم قرآن درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے. الغرض ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے ان ولیوں کے راستے پر چلیں, ان کے نقش قدم کو اپنائیں, ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء کی دراصل محبت, جس کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ محبت پر رکھی جاتی ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عقل سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت سے, نور ایمان سے سمجھا جاتا ہے. اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء کرامات کا انکار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں. جی نہیں, یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں جنہیں اللہ والے پہچانتے ہیں, اور سچا ایمان رکھنے والے اور یقین رکھنے والے ہی ایسی باتوں پر یقین کر کے اور ان ولیوں کی شان کے معترف ہو کر اور پھر ان سے عقیدت مند بن کر اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کے متعلق آپ نے سنا یہ ایسے با اخلاق تھے, یعنی جس طرح ان کی آپ نے کرامتیں سنی, ان کی شان سنی, یہ سننے کے بعد ان کے چند فرامین سن کر اپنی زندگی پر نافذ کیجیے. آپ فرماتے ہیں جو شخص روزانہ باوضو سوتا ہے تو اللہ پاک اس کے سرحانے فرشتے مقرر کر دیتا ہے, وہ فرشتے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں, اور جب تک وہ سوتا رہتا ہے وہ فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ رات باوضو سوئیں. باوضو سونا یہ ایک اچھا عمل ہے, اور باوضو سونا جس طرح اچھا عمل ہے, باوضو ہو کر نماز پڑھنا یہ اس سے زیادہ اچھا عمل ہے. نماز پڑھیے پابندی کے ساتھ, کیونکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنا لوگوں کے ایمان علی الآخرت, یعنی آخرت پر ایمان پختہ ہونے کی نشانی بیان فرمایا ہے.
جو نماز نہیں پڑھتے وہ گویا کہ ان کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا یہ مسلمان کے ایمان کی پختگی کی بھی نشانی ہے۔ تو جو نماز پڑھے گا اس کا ایمان پختہ ہوگا، جو نماز پڑھے گا اس کی آخرت اچھی ہوگی، جو نماز پڑھے گا اس کے دنیا کے کام اچھے ہوں گے، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ان ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمازی بنیے، نمازی بننے کے ساتھ ساتھ پھر باوضو رہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس کو خواہش ہو اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے کام میں برکت ہو، باوضو رہے۔ جتنا باوضو رہے گا اللہ رب العالمین اسے اتنا رزق عطا فرمائے گا۔ تو باوضو رہنا شروع کیجئے، باوضو رہیں گے گناہ سے بچیں گے، باوضو رہیں گے نیکی کرنا آسان ہوگا، باوضو رہنے والے کی نماز قضا نہیں ہوتی، کم سے کم اسے نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو باوضو رہنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے تم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ آج لوگوں کی اٹھ بیٹھ کس کے ساتھ ہے؟ برے لوگوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جواریوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر وہاں پر محفلیں جمائیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے گھنٹوں ضائع کر دیں گے۔ ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے بہتر ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھیے، کسی نمازی کے پاس بیٹھیے، کسی عالم کے پاس بیٹھیے، کسی امام کے پاس وقت گزاریے، کسی دیندار کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ یہ آپ کو انشاءاللہ اچھا بنا دے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں بلکہ کہ اگر کوئی نفلی کام، نیک کام نہیں کر پاتے تو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا یہ نفلی کام کرنے سے بھی بسا اوقات بہتر ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے تمہیں نیک اعمال، نفلی کیا فرض اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو نیک صحبت بڑا اثر کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 باتیں اپنا لو، تمہیں اللہ رب العالمین اپنے قریب کر لے گا، اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ وہ کیا؟ تم اپنے اندر سخاوت لے آؤ، جو دے سکتے ہو دے دیا کرو، اور اپنے اندر سخاوت سمندر جیسی پیدا کرو۔ جس طرح سمندر اپنا پانی لینے سے کسی کو نہیں روکتا، کوشش یہ کرو کہ تم جب تم سے کچھ کوئی مانگے اور دے سکتے ہو تو دے دیا کرو۔ دیکھو اللہ تمہیں کس طرح عطا فرمائے گا، تم جتنا بانٹو گے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا آفتاب جیسی شفقت اختیار کرو کہ وہ سب کو برابر دیتا ہے، اس طرح سب کے ساتھ تم برابر رہا کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اور زمین جیسی تواضع لے آؤ، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرو، لوگوں کے سامنے اکڑا مت کرو۔ لوگ تو آج اتنے اللہ سے دور ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ لوگوں کے سامنے کیا اپنے رب کے سامنے بھی اکڑتے ہیں، اس کے سامنے بھی جھکتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ انکساری عاجزی لوگوں کے سامنے بھی اپنائیے کہ ان کے سامنے عاجزی سے رہیے، غصہ نہ کریں، ہر کسی کے ساتھ لڑے مت، جھگڑے مت، بلکہ معاف کریں، درگزر کریں، معافی سے کام لیں اور اللہ کے سامنے بھی جھکتے رہیں۔ بس یہ 3 کام آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کرے اللہ رب العالمین اسے اپنے دوستوں میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند فرامین، اور یہ ہے آپ کی سیرت، یہ ہے آپ کی کرامات، یہ ہیں آپ کے اخلاق، جن سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی جس طرح ان سے محبت کے دعوے بھرتے ہیں، ان کے نام سے نیاز کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم ان کی سیرت پر بھی عمل کریں، نمازی بنیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، اچھے اخلاق اپنائیں اور برائیوں سے بچ کر ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آخرت میں حاضر ہوں تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں اپنی رضا سے نوازے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا